الیکشن کمیشن کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم وصولی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ فارم 21، 22 اور 23 کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے جمع کرایا جا سکے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم وصولی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ فارم 21، 22 اور 23 کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے جمع کرایا جا سکے گا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، کہیے گا۔ جب بات کریں الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کے حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ووٹوں کا تمام تر جو ڈیٹا تھا وہ مکمل کر لیا گیا، جتنی بھی تصدیق تھی وہ ہو چکی ہے، اور اب کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو سینٹر بنائے گئے ہیں وصولی مراکز، وہاں پر اندراج منتقلی ووٹ فارم 21، فارم برائے قواعد درستگی فارم 23 اور کسی ووٹ پر اعتراض یا حذف کے لیے فارم 22 ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھی جو اس پہ بھجوایا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق تبدیلی کروائی جا سکے گی۔ اور یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی فوت شدہ ووٹرز سے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ووٹرز ڈبل ایڈریس پر تھے وہ ختم کر کے مستقل ایڈریس پر شامل کیا جا رہا ہے، اور جو کوئی اپنی مرضی سے عارضی ایڈریس پر شفٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کو اپنا سینٹر میں حاضر ہو کر بتانا پڑے گا۔ اور جو تصدیق کی جا رہی تھی وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے، اور جو گھر تصدیق کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور اب الیکشن کمیشن بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد حلقہ N108 کا پولنگ سٹیشن ہنگامی بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں محمد شاہد نے حلقہ N108 کے پولنگ سٹیشن 229 کو گورنمنٹ ہیلتھ سینٹر ڈسپنسری فوارہ چوک مین روڈ پیپلز کالونی نمبر 2 میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد حلقہ N108 کا پولنگ سٹیشن ہنگامی بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں محمد شاہد نے حلقہ N108 کے پولنگ سٹیشن 229 کو گورنمنٹ ہیلتھ سینٹر ڈسپنسری فوارہ چوک مین روڈ پیپلز کالونی نمبر 2 میں منتقل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی محمد علی، بتائیے کہ پولنگ سٹیشن تبدیل کر دیا گیا، کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ ریٹرننگ آفس کی جانب سے جو ہے وہ دورے کیے گئے تھے مختلف پولنگ سٹیشن پر، جبکہ جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا دورہ کیا گیا ہے ایجوکیشن سینٹر کا، تو جگہ کی دستیابی کے باعث جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی گئی اور متعلقہ حکام کو اس متعلقہ اطلاع کر دیا گیا کہ یہ پولنگ سٹیشن جو ہے وہ بالفور تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو نئی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے فوارہ چوک ہیلتھ ڈسپنسری ہے پیپلز کالونی نمبر 2 کی ہے، جس میں یہ پولنگ سٹیشن 229 پولنگ سٹیشن کو جو ہے کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو منتقل ہو کر پولنگ سٹیشن ہنگامی بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ بہت شکریہ محمد علی نارو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومتی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی ترجمان سینیٹر حمداللہ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم پہنچ گئی، جو پی ڈی ایم کی بنیادی اہداف میں سے بنیادی ہدف تھا وہ یہ کہ ملک میں 25 جولائی 18 کا الیکشن، یہ الیکشن نہیں یہ سلیکشن تھا، جس کے نتیجے میں عمران خان بحیثیت وزیر اعظم مسلط کیا گیا، پی ٹی آئی کی حکومت مسلط کی گئی، لہذا وہ منتخب وزیر اعظم نہیں، وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، وہ عوام کا منتخب وزیر اعظم نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا مسلط کردہ وزیر اعظم تھا۔ وہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجماع تھے۔ بنیادی ہدف ہمارا یہ تھا کہ پاکستان میں جلد از جلد صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن، جس میں غیر جمہوری، غیر سیاسی اشرافیہ کا کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، یہ ہمارا ایجنڈا تھا۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ 9 اپریل کو عمران خان کی اور عمران رجیم کی حکومت ختم ہوئی، ایک آئینی طریقے سے تاریخ عدم اعتماد پی ڈی ایم کی طرف سے منہ کی گئی، پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، اس آئینی طریقے سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ نتیجے میں پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کی حکومت بنی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ شخص جس طرح چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں ملک پر مسلط ہے،
جتنا بھی یہ حکومت اور ملک پر مسلط رہیں گے اتنا ہی ملک کا نقصان ہوگا. یہ نااہل بھی ثابت ہوں گے. آپ کے سامنے 25-18 سے پہلے اشیاء کی قیمتیں کیا تھی؟ 9 اپریل 2022 تک آپ پھر قیمتیں کہاں تک بڑھ گئی؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی. ہر چیز کی قیمت، معیشت ڈوب گئی. پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ پن تک پہنچ گیا اور عالمی دنیا میں بین الاقوامی سطح پر، سفارتی سطح پر پاکستان تنہائی کا شکار ہوا. یہاں تک کہ دوست ممالک جس میں چین سر پیرس تھا وہ بھی ناراض ہو گئے. لہذا جب معاشی طور پر ملک تباہی کے دانے پہ گیا، ایک تباہ پاکستان کی صورت میں، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نیا پاکستان دوں گا، لیکن انہوں نے ایک تباہ پاکستان ہمیں دیا اور قوم کو دیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا ورنہ خودکشی کروں گا، لیکن گیا. IMF کے ساتھ اس طرح گیا کہ اسٹیٹ بینک بھی IMF کے حوالے کیا. اس کا مطلب یہ ہے ایک خود مختار، ایک آزاد ملک کی معیشت اسٹیٹ بینک کی صورت میں آپ میں IMF کی جولی میں گروی رکھ دی. یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر آج کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اگر جواب دہ ہے تو وہ IMF کے سامنے جواب دہ ہے. وہ اتنا مضبوط ہوا. اس معاہدے کو انہوں نے معاہدہ کیا بھی اور معاہدہ توڑا بھی. جن شرائط کے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ملکی سطح پر تعلیمی اداروں کو کوالٹی ایجوکیشن پر رینکنگ کرنے میں ناکام رہا. وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد کہتے ہیں مضمون وائز رینکنگ ہونی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کس یونیورسٹی کے کتنے گریجویٹس متعلقہ فیلڈ میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. صرف طلباء کے نمبر گیم اور ڈاکیومنٹس کی بنیاد پر رینکنگ کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں رہتی. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، کہیے گا. جی، پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کی بات کریں اور کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ آج تک اپنی رینکنگ کا کوئی کرائیٹیریا ڈیفائن نہیں کر سکا اور اکتفا کرنا پڑتا ہے تمام یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل رینکنگ پر، جس میں حالیہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ جو جاری کی گئی ہے اس پر کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر صرف اسٹوڈنٹ نمبر کو دیکھا جاتا ہے کہ کس یونیورسٹی کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈاکٹر اقرار ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر. سر بتائیے گا کہ ہماری HEC جو ہے وہ آج تک ناکام رہی کہ دیکھیے میرے نزدیک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے کلیم کرنے سے نہیں ہوگی. وہ ہوگی کہ جو امپلائر ہے، جو ہمارے کنزیومر ہیں ہمارے گریجویٹس کے، وہ کہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے، اور وہ اس بیسس پہ کہیں گے کہ اگر کسی کو انجینئرنگ کی ڈگری ملی ہے تو وہ انجینئر فیلڈ میں ثابت ہو، اگر کسی کو ایگریکلچر کی ملی ہے تو وہ زراعت کو سمجھتا ہو، اگر کسی کو انوائرمنٹ کی ڈگری ملی ہے تو انوائرمنٹ کو وہ وہاں پہ فرنٹ لائن پہ کام کرنے کے قابل ہو. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیاں جو وہ صرف ڈگریاں دینے کے لیے نہیں بنی ہوئی. یونیورسٹیز جو ہیں ان کی جو شناخت ہے وہ تحقیق سے ہے، ریسرچ سے ہے. اب ریسرچ یہاں پہ یا انٹرنیشنل رینکنگز میں جنرلی میئر ہوتی ہے پبلیکیشنز پہ، اور ایک اس کی کہہ لیں کہ پرورٹڈ فارم ہے کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر کتنا ہے، جو کہ باقاعدہ پیسوں سے ملتا ہے، اور اس کے بیسس پہ ہم اپنے CVs بلڈ کرتے ہیں. یہ طریقہ جب تک رائج ہے اس وقت آپ کوالٹی کا شور مچاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق تب پڑے گا جب ریسرچ جو ہے وہ انڈیجنس سولوشن. تو یہاں پہ آپ نے کہا تھا HEC اپنی رینکنگ نہیں بنا سکی. نہیں، ایسا نہیں ہے. HEC نے اپنی رینکنگ بنائی تھی. اس رینکنگ کو پھر کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا تھا کہ HEC QS سبجیکٹ رینکنگ کو انڈورس کرے گی، اور QS سبجیکٹ رینکنگ جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. ادروائز یہاں پہ 150 سے زیادہ مختلف ڈگری پروگرام ہیں یونیورسٹیوں میں، تو اس کو آپ ایک یارڈ سٹک سے میئر نہیں کر سکتے. ہر سبجیکٹ کی گریجویٹس کی کوالیفیکیشن بھی، کوالٹی بھی، اور ریسرچ کی جو ریلیونس ہے وہ اپنے اپنے زاویے رکھتی ہے. تو HEC نے
جو اپنی رینکنگ بند کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ کیو ایس رینکنگ جو ہے سبجیکٹ رینکنگ اس کو پریفر کیا جائے گا. اور اس وقت پروونشل گورنمنٹ میں جو وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی کرائیٹیریا استعمال ہوتے ہیں تو اس میں کیو ایس سبجیکٹ رینکنگ یوز کی جاتی ہے. وہ انڈیویجول کی بھی آ جاتی ہے اس میں سے اور ادارے کی بھی آ جاتی ہے. تو اس وقت میں آپ کے لیے یہ خبر شیئر کرتا جاؤں کہ کیو ایس سبجیکٹ رینکنگ جس کو ایچ ای سی پروونشل گورنمنٹس ریکگنائز کرتی ہیں اس میں سبجیکٹ رینکنگ میں پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی ہے جو ٹاپ 100 میں ہے اور اس میں آپ اس وقت کھڑے ہیں. کوئی یونیورسٹی پاکستان کی کسی سبجیکٹ رینکنگ میں ٹاپ 100 میں نہیں ہے. باقی یہ ٹائم ہائر ایجوکیشن اور کسی نے اپنی اپنی مرضی کی رینکنگ جو پسند آتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. میڈیا والے بھی اس سے مسلیڈ ہوئے ہیں کہ ٹائم ہائر ایجوکیشن یہ کہہ رہا ہے. وہ جو نمبر چل رہے ہیں نا پچھلے 2 دن سے میں اس کو ٹریش کرتا ہوں, یوز لیس ہے. انہیں کہیں بتائیں کس سبجیکٹ میں آپ ٹاپ 100 میں ہیں. کوئی فزکس میں ہے, کوئی کیمسٹری میں ہے, کوئی مائکرو بایولوجی میں ہے, کوئی میڈیسن میں ہے, کوئی سول انجینئرنگ میں ہے, کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے. ٹاپ 100 میں تو بات کریں تاکہ ہم دنیا میں ریکگنائز ہوں کہ ہم یہاں پہ بیسٹ جو ہے سافٹ ویئر انجینئر. اشرف تفصیل خبر شامل کریں گے فیسکو کے حوالے سے. فیسکو کے شعبہ MNT میں ترقیوں کے بعد ملازمین کی تعیناتیاں کر دی گئیں. فیسکو نے 10 میٹر میکینک کو اسکیل 14 میں لیب اسسٹنٹ MNT تعینات کر دیا. فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز نے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل, فیسکو میں ملازمین کی جو ترقیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اسی حوالے سے فیسکو نے شعبہ MNT کے میٹر میکینک کو لیب اسسٹنٹ کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دے دی گئی ہے. میٹر میکینک کو اسکیل 14 میں لیب اسسٹنٹ کے عہدوں پر ترقیاں دے کر فیسکو کے شعبہ MNT میں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ وہ ملازمین جو اپنے فرائض کی انجام دہی بہترین انداز میں کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ترقیاں دی جا رہی ہیں. ملازمین کو ترقیاں مدت ملازمت اور کارکردگی کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں, جبکہ کرپشن کیسز اور محکمانہ انکوائریز کی زد میں آنے والے جو ملازمین ہیں ان کو ترقیاں نہیں دی جا رہی. اسی والے سے شعبہ MNT جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے, جہاں پر فیسکو کی جانب سے تمام تر جو تھیفٹ کے میٹرز ہوتے ہیں, خراب میٹرز ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد صارفین کو بل چارج کیا جاتا ہے. اس شعبے میں جو ہے وہ میٹر میکینک کو لیب اسسٹنٹ کے اسکیل 14 میں جو ہے وہ ترقیاں دے دی گئی ہیں. اسی والے سے فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز کی جانب سے ملازمین کی جو ترقیوں کے احکامات ہیں. بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر. FBR کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو ریفنڈز کی ادائیگی میں گزشتہ سال کے مقابلے اضافہ دیکھا گیا. رواں مالی سال کے دوران فیصل آباد میں ٹیکس دہندگان کو 9 ارب 71 کروڑ روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے ہیں. گزشتہ برس اسی عرصے میں ادائیگیاں 8 ارب 87 کروڑ روپے تھیں. مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر کہیے گا. جی فیصل آباد میں ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ریفنڈز کی منظوری اور ادائیگیوں میں گزشتہ برس کے مقابلے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے رواں مالی سال کے دوران 9 ارب 71 کروڑ روپے سے زائد کے ریفنڈز جو ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن کے ٹیکس گزاروں کو ادا کر دیے گئے ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو ریفنڈز ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری یا جو زیرو ریٹڈ انڈسٹری سے وابستہ 5 سیکٹرز ہیں ان کے اور سیلز ٹیکس کی مد میں یہ ریفنڈز تھے جو کہ ٹیکس دہندگان کو ادا کیے گئے. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 8 ارب 87 کروڑ روپے کے ریفنڈ جاری کیے گئے تھے. گزشتہ برس اس کے مقابلے میں 9% اضافہ ہوا ہے. FBR حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ٹیکس دہندگان کی جانب سے جو بھی ریفنڈز کلیم کیے جاتے ہیں اس پر 72 گھنٹے کے اندر پروسیسنگ کر کے ریفنڈز کی منظوری دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف. شکریہ عمیر آپ کا. فیصل آباد میں پروسیسنگ یونٹ مالکان کا ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا. کیمیکل کی قیمتوں میں اضافے پر پروسیسرز کی شکایات سامنے آئے. صدر ڈائز اینڈ کیمیکلز جواد شفیق نے اضافی ریٹ کی وجہ حالیہ مہنگائی اور امپورٹ پر عائد سختیوں کو قرار دے دیا. مزید جان لیتے ہیں شہراز پر سے. جی شہراز کہیے گا. ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں نے آل پاکستان ٹیکسٹائلز پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں سے ملاقات کی ہے. دونوں ایسوسی ایشنز کی آپسی ملاقات اور میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ پروسیسر جو ہیں جو پروسیسنگ انڈسٹری سے منسلک ہیں انہوں نے اپنے مسائل سے ڈائز اینڈ کیمیکلز کو آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر جو کیمیکلز ہم آپ سے خریدتے ہیں ان کیمیکلز کی پرائسز اتنی زیادہ ہائی ہیں, اتنی زیادہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
پروسیسنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے تمام تاجر حضرات بھی اس موقع پر موجود تھے، انڈسٹریلسٹ موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن سے جواد شفیق جو کہ صدر ہیں ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے، وہ بھی موجود تھے. آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن سے حافظ اصغر بھی موجود تھے جو کہ چیئرمین ہیں فار دا ایئر آف 2022 اینڈ 23. اس موقع پر ان کی جانب سے ڈائز اینڈ کیمیکلز کو کمپلین کی گئی، جس پر ڈائز اینڈ کیمیکلز کے صدر کا یہ کہنا تھا کہ خصوصی طور پر کیمیکلز کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ حالیہ مہنگائی ہے. حالیہ مہنگائی کی وجہ سے اس وقت کاسٹ آن ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ کیمیکلز کے پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بڑھے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امپورٹ کے اوپر سرٹن ڈیوٹیز بھی عائد کی گئی ہیں اور پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت امپورٹ کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں اور ڈائز اینڈ کیمیکلز ہمارا 90% جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں شدید پریشانی کا سامنا ہے اور صرف پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے ہی. بہت شکریہ شیراز اپڈیٹ کرنے کے لیے.